دوستو، جیسا کہ میں نے اپنے ایک ویڈیو میں پہلے بتایا تھا، دلیپ کمار کی فلم انڈسٹری میں دو منہ بولی بہنیں تھیں جو ہر سال رکشا بندھن کے روز پابندی سے دلیپ کمار کو راکھی باندھا کرتی تھیں۔ ایک ڈائریکٹر کے آصف کی بیوی ستارہ دیوی اور دوسری تھی بلبل ہند لتا منگیشکر۔ دلیپ کمار کی بائیوگرافی میں لتا جی نے دلیپ کمار کے بارے میں اپنی اور دلیپ کمار کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، سال 1947 میں ایک بار میوزک ڈائریکٹر انل بسواس کے ساتھ لوکل ٹرین سے بامبے ٹاکیز جا رہی تھی۔ اتفاق سے یوسف بھائی بھی اس ٹرین میں موجود تھے۔ انل دا یوسف بھائی کو جانتے تھے، اس لیے دونوں بڑی گرمجوشی سے ملے۔ میں نے یوسف بھائی کے بارے میں سنا تھا مگر وہ مجھے نہیں جانتے تھے، تو انل دا نے میرا تعارف یہ کہہ کر کرایا کہ یہ لتا جی ہیں اور بہت اچھا گاتی ہیں۔ یوسف بھائی نے کہا، اچھا، کہاں کی رہنے والی ہیں؟ تب انل دا نے میرا پورا نام لتا منگیشکر بتایا تو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں ایک مہاراشٹرین ہوں، تو جو اس وقت انہوں نے کہا وہ میرے لیے اپنے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ انہوں نے بڑی ایمانداری سے کہا کہ کوئی بھی سنگر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اردو تلفظ صحیح نہ ہو، کیونکہ سننے والے سریلی میوزک کے ساتھ ساتھ گیت کے الفاظ پر بھی دھیان دیتے ہیں، تو جب تک زبان میں صحیح ادائیگی نہ ہو مزہ نہیں آتا۔ اس وقت مجھے لگا کہ میرے گانے میں کچھ کمی ہے، اور یوسف بھائی نے جو کہا وہ سچ ہے۔ میں نے گھر آ کر سب سے پہلے اپنے ایک فیملی فرینڈ شفیع امام، جو میرے بڑے بھائی کی طرح تھے، ان کو ارجنٹ بلایا، جو اردو کے بھی ماہر تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے کسی مولانا کا انتظام کرے، میں اردو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میرے لیے ایک مولانا کا انتظام کیا اور میں نے فوری اردو تلفظ کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیا۔ تو میں سمجھتی ہوں یوسف بھائی نے اپنی پہلی ہی ملاقات میں انجانے میں ہی صحیح میرے لیے ایک اچھا مشورہ تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم زیادہ مل نہیں سکے، مگر جب بھی محبوب اسٹوڈیو میں میرے گانے کی ریکارڈنگ ہوتی اور یوسف بھائی شوٹنگ کے لیے وہاں موجود ہوتے تو میں ان سے ملنا کبھی نہ بھولتی۔ اس وقت تک وہ سٹار بن چکے تھے اور میں اپنے کیریئر کے شروعات میں تھی، مگر جب بھی یوسف بھائی سے ملتی وہ مجھے اپنے بڑے بھائی کی طرح ملتے اور وہ مجھے اتنا پیار اور عزت دیتے جو ایک پرخلوص انسان ہی دے سکتا تھا۔ ایک اور بہترین میوزک ڈائریکٹر سلیل چودھری نے مجھے یوسف بھائی کے ساتھ فلم مسافر میں گانے کا موقع دیا، اور وہ میرے لیے ایک یادگار لمحہ تھا جب میں نے یوسف بھائی کو بڑی محنت کے ساتھ گاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یوسف بھائی کی بڑی بہن سکینہ آپا مجھ پر بہت مہربان تھی اور میں اکثر ان سے ملنے ان کے گھر جایا کرتی۔ یوسف بھائی بھی وہاں موجود ہوتے اور میں دیکھتی کہ وہ اپنے خاندان اور اپنے بھائی بہنوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ یوسف بھائی مجھ سے بھی اپنی بہنوں جیسا سلوک کرتے اور میں ہمیشہ محسوس کرتی وہ ہمیشہ میری ویسی ہی فکر کرتے جیسے اپنی بہنوں کی کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک میوزک ڈائریکٹر کلیان جی آنند جی کے گھر پر پارٹی میں کھانے کے بعد میں نے یوسف بھائی کو پان پیش کیا تو ان کے چہرے پر غصے کی لہر آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کبھی ایسا مت کرنا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ ایک عزت دار لڑکی کو اس طرح پان پیش کرنا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ لندن کے رائل البرٹ ہال میں میری پرفارمنس سے پہلے انہوں نے مجھ سے گانوں کی لسٹ مانگی تھی۔ چونکہ میرا یہ پہلا کنسرٹ تھا، میں نے بڑی احتیاط سے گانوں کا سلیکشن کیا تھا۔ اس لسٹ میں میرا پہلا گانا تھا فلم پاکیزہ کا۔ وہ گانا تھا، انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا۔ اس گانے پر یوسف بھائی کے چہرے پر شکن پڑ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم نے یہ گانا کیوں سلیکٹ کیا؟ میں نے کہا، یہ بہت پاپولر گانا ہے، یہاں کا آڈینس ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش پر مشتمل ہے، اس لیے میں نے سوچا اس گانے سے ہی میں اس پروگرام کو شروع کروں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر دوسری بات کرنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس گانے کے الفاظ جو تھے وہ اپنی بہن کے منہ سے وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ یوسف بھائی کی تقریر جو اس پروگرام میں انہوں نے دی تھی وہ ایک ماسٹر پیس تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس کے بعد ان کی نقل کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی ان کے الفاظ، ان کا کرشمہ، ان کا انداز بیان کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکا۔ انہوں نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ مجھے اپنی چھوٹی بہن کہہ کر میرا انٹروڈیوس کرایا تھا۔
اور ان کی اس محبت پر میں رونے لگی تھی۔ ان کا ایک ایک لفظ نایاب تھا۔ یوسف بھائی کی جو چیز دوسروں سے الگ کرتی تھی وہ ان کی شرافت، خلوص اور ان کا ہر کسی کے ساتھ ریسپیکٹ دینے کا انداز تھا۔ ان کا اپناپن، ان کی تہذیب اس دور یا آج بھی کسی میں بھی نہ ملے گی۔ مجھے یاد ہے ایک بار انہوں نے مجھے فون کر کے میرے غزلوں کے البم کی بہت تعریف کی تھی، اور کچھ ہی دن بعد میرا ایک اور البم ریلیز ہوا تو مجھے فون کر کے کہا کہ یہ البم انہیں پسند نہیں آیا۔ کچھ ایسے ہی تھے یوسف بھائی، بچے جیسے سمپل اور صاف دل۔ آخر میں کہوں گی کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے جس سے شادی کی ہے وہ ان کی نسبت بہتر نہیں بلکہ وہ ان کی بہتر ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی لتا جی کے یوسف بھائی کی یادیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ تھینک یو۔